ہے زمانہ انہی انسانوں کو روک کہتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ پاکستان نعت کونسل انٹرنیشنل آپ کے غیرت مند مسلمانوں کی اس سرزمین فتح جنگ، شہیدوں اور غازیوں کا مسکن اور عشاقان رسول کی اس دھرتی سے میں ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسا عشق رسول ہے، ایک ایسا مرد مجاہد ہے کہ جس نے پاکستان نعت کونسل کو مجبور کر دیا ہے۔ اس شخص کا کردار دیکھیں کہ آج کل زمانہ لوگ دنیا اور جاہ و جلال کی ہوس میں ساری عمر گزار دیتے ہیں، لیکن اس مرد مجاہد، اس درویش کی یہ فطرت دیکھیں کہ وہ آپ کی نسلوں کو سنوارنے کے لیے ان کے دلوں میں رسول پاک کی محبت کے چراغ جلا رہا ہے۔ سر ایک منٹ بیٹھ جائیں نا، یہ بیٹھ جائیں، ادھر رکھ دیں۔ نعت کونسل کے پروگرام میں اینڈ تک ہر چیز طے ہوتی ہے، ادھر بیٹھ جائیں۔ اس کا کردار دیکھیں کہ وہ ہم اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اس کی نظر کا احاطہ دیکھیں کہ وہ اگلی صدی تعمیر کر رہا ہے۔ یہ جو بچے جنہوں نے صبح سے نعت پڑھی ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے اور یہ ہماری اگلی صدی ہے۔ ہم اپنے گھر بناتے ہیں، اپنی کوٹھی بنگلہ بناتے ہیں، لیکن وہ شخص ملت اسلامیہ کے لیے اگلی صدی کی تزئین و آرائش کر رہا ہے، اگلی صدی کی تعمیر کرنے والا، رسول پاک کا غلام، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ اس کو ہار پہنانے کے لیے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں جناب طاہر سلطان صاحب، عزت مآب، آپ نے اس کو ہار پہنانے ہیں۔ دو ہار آپ نے پہنانے ہیں سر، دو ہار آپ نے پہنانے ہیں، سر کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تشریف لاتے ہیں۔ میں نے پورے پروگرام میں آپ کو یہ کہا ہے کہ رسول پاک کی محفل ہے، اور آپ نے بھرپور اس کی لاج رکھی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ یہ بچے ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خاطر آئے ہیں اور سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ آج آپ نے طے کیا کہ اگر نعت کے دوران صدر پاکستان آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، چیف جسٹس آف پاکستان نہیں، چیف آف آرمی سٹاف بھی کیوں نہ آ جائے، وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سے بالا نہیں ہے۔ نعت کی پوری تقریب کرتے ہوئے، تکریم کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے، ہم نے نعت کی محفل کو اختتام تک شان و شوکت اور وقار کے ساتھ سر انجام دینا ہے۔ تو نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، اس کو ہار پہنانے کے لیے دو ہار اور دے۔ اس کو ہار پہنانے کے لیے پاکستان نعت کونسل کے وکلاء راولپنڈی سے آئے ہیں، یہ ہار پکڑیں جناب۔ جنید صاحب ہاتھ پکڑیں، سر آپ پکڑیں، ادھر کھڑے ہو جائیں۔ ابھی اس شخصیت کو بلایا جا رہا ہے، آپ سب نے باری باری ہار پہنانے ہیں، یہ لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اس شخصیت کو پاکستان نعت کونسل کے مرکز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ
فتح جنگ کا کوآرڈینیٹر وہ شخص ہے. تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر غلام یاسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. منہ ساروں کے ادھر ہونا چاہیے. اوروں کا ہے پیام اور میرا بیان اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. اس شخص نے آپ کے بچوں کو رسول پاک سے وفا کرنی جو سکھائی ہے، رسول پاک کا جو ادب سکھایا ہے، اس نے آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے. جب رسول پاک کی عزت آپ کریں گے تو پھر اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کا بھی وقار آپ کے ذہن میں ہوگا. یہ ملت اسلامیہ کی بقا کی بات ہے. آپ اگلی صدی کو تعمیر کر رہے ہیں. اب ان کو پاکستان نعت کونسل کا مجاہدانہ سریش یہ علامت ان کو پہنائی جا رہی ہے. اب وہ ڈاکٹر غلام یاسین اس خطے کے، اس علاقے کے پاکستان نعت کونسل انٹرنیشنل کے سالار ہیں. یہ یہاں کے کوآرڈینیٹر ہیں. ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ کم از کم 11 افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دیں. پھر اگلے سال ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی میں ان کو پاکستان نعت کونسل کی طرف سے یہاں متعین کیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے، تو سلطان بحر و بر. ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر. قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس، تیری زرہ نماز ہے، روزہ تیری سپر. آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے، رخسار والقمر. اور والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر. اور یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف. طٰہٰ تیرا لقب ہے، شفاعت تیرا ہنر. دے رزق نطق مجھ کو بنام علی ولی. اور بحر فاطمہ وہ تیرا پارہ جگر. حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر. اور تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر.